السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اللہ کے عذاب کو للکارنے والی دو خصوصی چیزیں. مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں نے پڑھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو اللہ تعالی کا عذاب اس قریے میں، اس بستی میں آنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. اللہ اس قریے میں عذاب ضرور بھیجتا ہے. مستدرک حاکم کی یہ صحیح روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی روشنی میں آج آپ کے سامنے دو باتیں رکھنی ہیں کہ جس کسی بستی کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے اور جس قریے کے اندر سود عام ہو جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا ضروری بن جاتا ہے ایسے قریے میں. اللہ کا عذاب کیا مطلب ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ سرے سے اس بستی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کی عذاب کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے، اللہ کی عذاب کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس بستی والے کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یہ بھی ایک نوعیت ہوتی ہے. اللہ کی عذاب کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قریے میں مصیبتیں اور تکالیف نازل کر دیتا ہے، ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے. اللہ کے غضب کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قریے میں برکتیں اٹھا لیتا ہے. یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کی صورتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ دو باتیں ہیں میرے بھائی حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. زنا اور سود یہ بہت ہی خطرناک اور بہت بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں عام ہوتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. دیکھیے یہ دونوں گناہ اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی
اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز سے روکا ہے۔ مبتلا ہونے کی تو بہت دور کی بات، لیکن مبتلا ہونے سے پہلے جو بھی کڑیاں ان گناہ میں اندر جانے کے لیے ملتی ہے، ان سارے راستوں پر روک لگائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پر، اور آج کے خطبے میں میں خصوصاً زنا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، کیونکہ زنا بہت عام ہو چکا ہے۔ دیکھیے، زنا کے بارے میں اگر ہم قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں گے تو اس سے ملنے والی جو بھی کڑیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روکا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے لے لیجیے آپ، آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری کہا ہے۔ ایک مومن مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ مومن مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ یہ آنکھ ہی وہ راستہ ہے جو زنا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح مومن عورتوں کو بھی قرآن مجید کے اندر خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومن عورت بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ سورہ نور کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلے مردوں کو مخاطب ہو کر کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد پیغمبر، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح تھوڑے آگے میں 31 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خصوصی حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ عورتیں، اے پیغمبر، اب ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کیونکہ نظر ہی وہ زنا ہے جو زنا تک لے کر جاتی ہے اور بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خصوصی طور پر یہ فرما دیا کہ یہ راستہ بہت ہی خراب ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مرد کو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت سے منع کیا گیا، ایکانت میں رہنے سے منع کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، کہ کسی بھی عورت کے لیے اپنے محرم کے علاوہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے۔ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بخاری کے یہ بھی ملتے ہیں، لا يخلون رجل بِإِمْرِيَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْطَانُ، جب کوئی اجنبی مرد، اجنبی عورت ایکانت میں خلوت میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہ شیطان نہ جانے ان سے کون کون سی بدکاریاں اور فاحشہ کام کرواتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا ضروری بنتا ہے ان گناہ میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا۔ عربی کے اندر قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیک بھی مت جاؤ، اس گناہ کی نزدیک بھی مت جاؤ، اس کے بارے میں چرچا بھی مت کرو، وہ جہاں جہاں یہ گناہ عام ہوتے ہیں وہاں پر مت جاؤ۔ لا تقربوا الزنا، بالکل قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو بھی انسان زنا کے قریب جاتا ہے بہت سارا امکان ہے کہ وہ زنا کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی الفاظ ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ میرے بھائیو۔ یہ مبتلا ہونے سے پہلے کی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو انسان زنا میں پڑ جاتا ہے اور زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا وعید قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کیا کہا ہے، ذرا یہ بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب زانی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے، ایمان اس سے غائب ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی العبد حین یزنی وہو مؤمن، جب کبھی زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان نکل جانے کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح ایک انسان اپنی قمیص کو سیر سے نکال دیتا ہے
اسی طرح اس بندے سے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے. بہت بری بات ہے میرے بھائی. نمبر 2، یہ زنا کی سنگینی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. زنا کی سنگینی، آپ دعائیں کرو، دعائیں قبول نہیں ہوتی. صحیح روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، دعائیں قبول نہیں ہوگی. جتنی بھی دعائیں کرو، انسانیہ مرد اور زانیہ عورت کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آدھی رات ہوتی ہے، نصف شب کے موقع پر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے میں اس کی مراد پوری کروں، کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، جو مجھ سے مدد طلب کرے اور میں اس کی مدد کروں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندہ جب اس وقت دعا کرتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک شخص کی دعا قبول نہیں کرتا اور وہ ہے زانی مرد اور زانیہ عورت. جس نے زنا کیا ہوگا اور جس نے زنا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت نہیں کرتا ہے، نہ دعا سنتا ہے، نہ دعا قبول کرتا ہے اور نہ ہی مدد کرتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے، سنگینی دیکھیے میرے بھائی، جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بستی میں طاعون اور ایسی خطرناک بیماریاں نازل کرتا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی. ایسی بیماریاں نازل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اعوذ باللہ ان تدلونہن لم تظہر الفاحشہ، 5 چیزوں سے میں ڈرتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان 5 چیزوں سے. ان 5 چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بیان کی، ایسے زمانے سے میں ڈرتا ہوں جس زمانے میں زنا عام ہو جائے گا، زنا بالکل عام ہو جائے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس بستی میں طاعون اور دوسری ایسی خطرناک بیماریاں اس بستی میں نازل کرے گا جو بیماریاں کہ تم سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی ہوگی اور نہیں دیکھی ہوگی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. صحیح حدیث ہے میرے بھائی، بہت خطرناک ہے. لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی تعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی بیماریاں نازل کرے گا. دیکھ لیجئے آپ، جائزہ لے لیجئے آپ معاشرے کے اندر. اللہ کی پناہ. اب جانتے ہیں حدود کی جب بات ہم کرتے ہیں، حد نازل کرنے کی بات کرتے ہیں، چوری میں ہاتھ کاٹنا، زنا، زانیہ مرد اور عورت کی سزا آپ کو معلوم ہے. اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی حد بیان کی گئی ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائے اور اس کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے یہاں سے. اگر یہاں پر نڈیاد میں اگر کوئی زنا کرتا ہے جو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور یہاں سے شہر بدر بھی کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے البکر بالبکر جلد 100، کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. ونفسی بالسنہ، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. والسیب بالسیب والرجم، اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر جلد 100 والرجم کہا. اگر شادی شدہ جوڑا زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ان کو رجم کر کے، وہاں رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. والرجم، ایک کھڈا کیا جاتا ہے، اس کھڈے میں گنہگار کو ڈالا جاتا ہے اور سب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پتھر مار مار کے اسے مار دو. یہ سزا دیکھیے. اللہ اکبر. شریعت اسلامیہ نے سزا کتنی سخت کر دی ہے، کیونکہ یہ گناہ ہی بہت خراب ہے، یہ بہت ہی خراب گناہ ہے.
رجم کر دیا گیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کیا گیا تھا. ایک عورت آتی ہے، غامدی قبیلے کی ایک عورت آتی ہے، کہتے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. بہت لمبا واقعہ ہے، اور اس عورت کو اس کے بعد رجم کر دیا گیا. بہت لمبی حدیث ہے، رجم کرنا ہوتا ہے، اس کی سنگینی بہت بہت خطرناک ہے. اسی طرح یہ جو زانیہ مرد ہوتے ہیں اور زانیہ عورت ہوتی ہے، ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی. آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جہاں پر گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے میں گواہی نہیں کی جائے گی جو زانی مرد اور زانی عورت ہے. ایسے زانیہ مرد اور زانیہ عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجوز شہادت خائن و خائنۃ ولا زان ولا زائنۃ ولا ذی غمر علی اخیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جو لوگ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں. ولا زان ولا زائنۃ، اور زانیہ مرد اور زانیہ عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ولا ذی غمر علی اخیہ، اس مرد کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جو مرد اپنے کسی مسلمان اور مومن بھائی کے لیے اپنے دل میں حقد اور کینہ اور کپٹ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے. ابو داؤد شریف کی صحیح روایت. ایسے لوگوں کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ تو ہوا دنیاوی عذاب. اخروی عذاب بھی بڑا ہی خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کی سمجھوتی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میں سو رہا تھا اور مجھے دو لوگوں نے اٹھایا اور مجھے لے کر گئے. میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے، تندوری روٹی کا آپ نے وہ تندور دیکھا ہوگا جس میں تندوری روٹی اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے، نیچے سے پٹی ہوتی ہے، اسے تنور کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تنور کو دیکھا، اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے سے پورا کوٹھی ہوتی ہے. وہ تنور کے اندر بعض لوگ جل رہے تھے، اور جیسے ہی نیچے آگ تیز ہوتی تو وہ لوگ اوپر آتے اور اوپر نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن اوپر کا منہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ نکل نہیں پاتے. فرشتے پھر ان کو مار مار کے ان کو اندر کر دیتے. اللہ کی رسول پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا یہ دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے اور یہ زانی مرد اور زانی عورت تھی یہ لوگ. اللہ اکبر، اللہ کی بن صحیح حدیث، اللہ اکبر. اسی طرح جب بوڑھا زنا کرتا ہے تو اس کی سنگینی تو اور خطرناک ہوتی اور اس کا عذاب بھی بڑا خراب ہوتا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. تین لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے سامنے بھی نہیں دیکھیں گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا. ذرا دیکھیے اللہ اکبر، الفاظ دیکھیے. اللہ بھی سامنے نہیں دیکھے گا، جبکہ اس وقت تو سب کو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور نظر رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن ایسا آدمی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بہت سخت اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دے گا. اس میں سے جو پہلا شخص ہوگا الشیخ زانی، بوڑھا زنا کرنے والا، بوڑھا آدمی زنا کرنے والا، بوڑھا آدمی. تو یہ زنا کی سنگینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور یہ صرف ایک پر نہیں ہوتا ہے، اگر زنا عام ہو گیا تو عذاب بھی عام ہوگا. عذاب کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے، کیا نیک کیا بد کیا فاسق کیا فاجر، سب لوگ آ جائیں گے اس کی لپیٹ کے اندر. تو لہٰذا اصلاح کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اصلاح کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اس میں ہر ذمہ دار کو ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی فکر کرے کہ وہ کہیں اس گناہ کے اندر ملوث تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا بہت عام ہو چکا ہے. آج نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں آپ جانتے ہیں اللہ کی پناہ. تو لہٰذا دیکھیے یہ اور بھی اگر ہوتا گیا تو پھر اس کی سنگینی پورے سماج پر
اور پورے شہر میں آ سکتی ہے اللہ کی رسول کی حدیث کے مطابق. لہذا اس میں سارے لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں پر اندھا وشواس کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنی چاہیے. آج ماں باپ اتنا تو کر سکتا ہے. آج ایسے واقعات نظر آتے ہیں یار، تکلیف ہوتی ہے، دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اور ایسے عورتوں کا، نوجوان عورتوں، بالکل نوجوان کی دہلیز پہ عورت ہوتی ہے، ایسے سرکلوں کا ایک اجنبی مرد کے ساتھ جانا، گھومنے پھرنے جانا، ہوٹلوں میں جانا، یہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے. باپ، اسی باپ کو حدیثوں کے اندر دیوس کہا گیا ہے. دیوس جو اپنے ماں بہنوں کے اندر بدکاری کو دیکھتا ہے، زنا کو دیکھتا ہے، لیکن روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسا آدمی دیوس کہا ہے حدیثوں کے اندر. کہہ بھی نہیں سکتا اپنی بچیوں کو. ننگا بن، ننگا ڈریس جو پہنتی ہے، ادھر ادھر جانا، ادھر جانا، کہاں جانا، وہ بھی باپ نہیں کہہ سکتا ہے. مائیں ٹوکتی ہے، بچی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو کرتی ہے کرنے دو، یہ مائیں بگاڑتی ہے. اللہ اکبر، نہیں بچی کو مت کہو. ایسے واقعات میں اللہ اکبر، ماں باپ خاص کر مائیں اپنی بچیوں کو بگاڑتی ہیں. تو ایسا ان سے ادباً گزارش ہے کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے توحید پرست بنایا ہے، توحید پرست ماحول میں رکھا ہے، اور سبحان اللہ قرآن اور حدیث سننے والے، پڑھنے والے دن رات. تو ایسے میں ضروری بنتا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، اور ایسے گناہ جہاں پر نظر بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا آدمی، لہذا ایسے گناہ سے بہت دور رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمدللہ